بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. سورۃ التکویر، سب سے پہلی آیت جس میں اذا الشمس کورت کا ذکر ہے. کورت تکویر سے لفظ بنتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ التکویر ہے. قرآن کی 114 سورتوں میں سے اس کا نمبر ہے 81، 80 پر یہ، جس کے اندر قیامت کے قائم ہونے کا، قیامت کے بعد حشر میں جو چیزیں ہوں گی ان کا تذکرہ، یہ عقیدے کو اور پختہ کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے. اس کی وضاحت، پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق، اللہ تعالیٰ کے کلام کے حق ہونے کا تذکرہ، درمیان میں واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ایسے فرشتے کو جو آسمانی فرشتوں میں سب سے زیادہ مقبول، سارے فرشتے آسمان کے حضرت جبریل علیہ السلام کی بات مانتے اور سنتے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ذکر کر کر کہ دیکھو جس نبی کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے نبوت کا پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر بھی بخالت سے کام نہیں لیا، جتنا حکم تھا اتنا پورا کیا. آخر میں خلاصہ ہوتا ہے تو اے لوگوں، اس جیسی چیز کو چھوڑ کر تم کس جانب بھٹکتے پھر رہے ہو. یہ پورے سورے کا خلاصہ تفصیل ہے. سب سے پہلا سور جب پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. پچھلے گزرے مسلسل تینوں سوروں میں سور کا تذکرہ چلتا آیا. سورہ عما یتساءلون میں بھی گزرا، سورہ والنازعات میں بھی ہے، سورہ عبس کے اندر بھی گزرا. دوزخ اس کے ہولناکیوں کا، قیامت کے قائم ہونے کا، قیامت کے قائم ہونے کے وقت کی کیفیتوں کا، اس کے بعد والی کیفیتوں کا، یہاں کچھ اور تفصیل کے ساتھ. جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو چیز ہوں گی، اے بندو تم جانتے ہیں، آنے والے زمانے کی بات ہے. وہ وقت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس مقرر ہے، کسی نبی کو بھی نہیں پتہ ہے. ہر نبی کے ذریعے سے ان کی امتوں کو یہی یقین دہانی کی گئی کہ قیامت آنے والی ہے. اس آخر زمانے کے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے تب تو قیامت بالکل قریب ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی بھیجا جانے والا نہیں، اور کوئی ہدایت و رہنمائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کلام پاک آنے والا نہیں. قیامت تک کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تمہارے لیے، اور یہی رسول اور ان کی تعلیمات اور ان کا دین اور ان کا طریقہ تمہارے لیے ہے. نبی کا ترجمہ یہ غیب کی باتیں بتانے والا. اللہ تعالیٰ نے بواسطے جبریل امین علیہ السلام اور کبھی راست الہام کے ذریعے سے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی باتیں، اپنے کام کاج، اپنے نام، اپنے صفات، ساری چیزیں بتاتے چلے، بندوں کو بتاتے چلے.
اسی لیے اس جیسی کوئی کتاب، اس جیسا کوئی ذکر کر کیوں نہیں سکتا؟ جو کہے گا زبان، عربی زبان تو کہہ لے گا، عربی زبان میں مہارت بھی پیدا کر لے گا، وہ زبان کے اندر جو الفاظ ہوں گے اس کے اندر جو معنی اور مطلب ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ قرآن ابتدا سے انتہا تک غیب والی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق غیب کو جانتی نہیں، لا یعلم الغیب الا اللہ، صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ نبیوں کو غیب کی بات بتانے والا نام دیا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جتنا بتاتے ہیں وہ نبی بتاتے ہیں۔ مخلوقات کا اعتبار کرتے ہوئے انبیاء کو غیب معلوم ہے، اللہ کا اعتبار کرتے ہوئے پورا غیب اللہ ہی کو ہے۔ اللہ جتنا جس نبی کو بتاتے ہیں ان کے ذریعے سے امت کو بتا دیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا اور اس میں اعتقاد و یقین کا نام جن چیزوں کا ہے، یعنی ایمان نام ہے، صرف غیب کی چیزوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھنے کا۔ اس لیے قرآن کی ابتدائی آیتیں سورہ بقرہ کی یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر یقین رکھنا۔ جب ایمان غیب کے اوپر رکھنے والی بات ہے تو غیب کی کیا کیا چیزیں، چند چیزیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو اس کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں، یہ یقین رکھتے چلو۔ اب تفصیل ہے کہ دیکھو اذا الشمس کورت، جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا تو سورج، آفتاب جو ساری روشنی کا مجمع ہے، کورت، اس کی روشنی باقی نہیں رہی، اس کا وجود ہی نہیں رہی۔ دیگر احادیث سے وضاحت ہے کہ اس سورج کو دریا میں ڈال دیا جائے، پانی میں ڈال دیا جائے۔ کون سا پانی؟ والا پانی۔ سورج کے مقابلے میں زمین بالکل معمولی سی، اتنی سی۔ سارے جتنے سیارے ہیں، تارے ہیں، وہ سب سورج کے حصے ہیں۔ اسی لیے ساری کی ساری چیزیں سورج کے اطراف گھومتی ہیں، اسی کی کشش میں۔ اور پھر جتنی چیزیں پھر رہی ہیں ان کے اگر ٹکڑے ہیں، جیسے زمین کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا، لہٰذا زمین کی کشش میں گھومتا ہے، جس کو چاند کہتے ہیں۔ اس لیے ہر سیارے کے کسی کے 2 چاند ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 14 چاند ہیں، وہ سیارے کے کشش میں۔ پھر ساری چیزیں سورج کی کشش میں، اسی کے اطراف میں، تو پھر وہ پانی کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح سارے ستاروں کو، تاروں کو، تمام کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا، تو وہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام کے تمام تارے جو چمکتے ہیں، شہری لوگ گنتی کے چند تاروں پہ نظر پڑتی ہے شہریوں، یہ بار بار بات بتاتے چلا شہریوں، تاروں کا جب تذکرہ آتا ہے تاروں کو بھی حقیقت کو جاننا مشکل ہے۔ شہر کے حدود سے ذرا دور چلے جائیے، خاص طور پر چاند کی 16 تاریخ کے بعد سے ختم مہینے تک، پھر ذرا اپنے سر کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیے، آسمان کا حصہ دکھنا تلاش کرنا دشوار ہوگا، صرف اور صرف جگمگاتے ہوئے تارے ہی تارے رہیں گے، تارے ہی تارے رہیں گے۔ کوشش کرنا قدرت کے نظام کو، قرآن میں حکم ہے، دیکھو غور کرو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مومن کی شان بتائی گئی، آسمان و زمین کی خلقت کی ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، قدرت کا نظام جو اس میں کار فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر تہجد کے اوقات میں تہجد پڑھ کر کبھی باہر نکل کر
اس آسمان کی طرف غور کرتے تھے، پھر پڑھتے تھے تفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اسی طرح تمام کے تمام تارے ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کا بھی وجود ختم ہو جائے گا۔ انسان کو بتایا گیا کہ دیکھو مخلوق میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے تم کو دکھتی بھی ہے، حقیقت بھی ہے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا نظام ہے، اسی کا ایک حصہ جو زمین ہے، اسی کے حصے میں سے تم ہو، کوئی چیز نہیں رہیں گی تو پھر تم کہاں سے رہنے والے ہو؟ اب رہی ہے زمین جو پہاڑوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، سارے کے سارے پہاڑ اڑتے پڑے ہوئے۔ دوسری جگہ وسعت ہے، روئی کو دھنکنے کے بعد اس کے ریزے ریزے جس طرح اڑتے ہیں ایسا اڑیں گے۔ پھر دوسری جگہ ریتی کے جیسے باریک باریک ہو جائے گی، تو کوئی پہاڑی نہیں رہے گا، تو پہاڑ نہیں ہوا تو زمین پر ٹکاؤ نہیں ہوگا۔ جب زمین ٹکے گی نہیں، ٹھہرے گی نہیں، تو اس کے پر رہنے والی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے۔ ہلکے سے زلزلے کے جھٹکے میں بیسوں زمین ادھر کے ادھر ہو جاتی۔ بعض جگہ زلزلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، زمین کھلتی ہے پھر بند ہوتی ہے تو ساری بستیاں اندر ہو جاتی، نگل بھی جاتی ہے زمین پہ رہنے والوں۔ ایک سے زائد مرتبہ دنیا میں وقتاً فوقتاً ہوتے ہوئے معاملات کو انسان سنا ہے، دیکھا ہے، لکھا ہے، بتایا ہے، تصدیق کیا ہے۔ لیکن یہ جو قیامت والی چیز میں جو ہونے والا ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اس وقت کیفیت پیدا ہوگی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ قرآن سب سے پہلے، قرآن کو عربی زبان میں اختیار کیا گیا، سب سے پہلے قرآن کی حقیقت سمجھائی گئی عربوں کو، تو لہذا ان کے مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس آیت کو ذکر کیا۔ اس سے بالواسطہ مطلب ہر انسان نکالے گا۔ اشار کہتے ہیں ایسی اونٹنی جو گاب ہو، بچہ جنم دینے کے قریب آ گئی ہو، 10 مہینے کی عمر کو پہنچی ہو، عربوں کی زندگی کا دار و مدار اونٹ، ان کا گوشت، اونٹ کے دودھ کے اوپر ہی ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑی نعمت تھی وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ شخص ایسی اونٹنی کو محاورے میں کہتے ہیں دم پکڑ کے پھرتا تھا، یعنی کبھی اس سے دور نہیں ہوتا تھا، اتنی نگرانی کرتا تھا۔ جب قیامت کا منظر ہوگا تو اذا العشار عطلت، اس قسم کی اونٹنیاں بھی معطل چھوڑ دی جائیں گی، کوئی کسی کو پرواہ نہیں، وہ اپنی پرواہ نہیں، اور اس کی پرواہ بھی اس کے لیے کام نہیں ہے۔ پھر وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ایک جانور دوسرے جانور کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس پہ حملہ کرتا ہے، چیختا ہے، پھاڑتا ہے۔ لیکن اس کیفیت یہ ہوں گی، سارے جنگل کے وحشی جانور حیوت میں ایک جگہ جمع ہوں گے، نہ سانپ کسی کو ڈسنے کی سوچے گی، نہ شیر کسی کو حملہ کر کے چیرنے پھاڑنے کی سوچے گی۔ یہ کیفیت اور ڈر ہے بدناک، پورے نصب انسانوں میں، حیوانوں کے اندر بھی ہوں گا، سب ایک جگہ جمع ہوں گے، کسی کو کیا چیزیں کیوں جمع کی کریں کوئی سوچ اور سمجھ نہیں۔ اور پھر سارے کے سارے سمندر آگ کا شعلہ بن گئے۔ اس کا ذکر اگلے صورتوں میں بھی ہے۔ وقتاً فوقتاً تو سمندروں میں آگ لگتی ہے، پڑھنے والے جاننے والے حقیقت جانتے ہیں۔ اب تو یہاں پر جو صورتیں ذکر کی گئی احادیث میں وضاحت ہے کہ سب پانی میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورج تو آگ کا پلا ہے، پورا پانی گرم ہوگا، پھر گرم ہوگا، پھر ہوا گرم ہوگی، پھر آگ لگ جائے گی، پوری آگ ہی آگ۔ یہ پہلے سور والی بات ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ایک مدت کے بعد، سب ختم ہونے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
سارے کے سارے انسان جوڑ جوڑ کر دیے جائیں گے. نیک لوگوں کے اندر نیکی کے درجے مراتب کے لحاظ سے ان کے گروپ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. برے لوگوں کے بھی برائیوں کے لحاظ سے ان کے گروپ الگ کر دیے جائیں گے. جب یہ سمجھیں گے تو احادیث کا ترجمہ اور وضاحتیں جب سننے میں آئیں گے یا کوئی سنائے گا یا آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اس میں ذکر ہے فلاں قسم کے بد عمل کرنے والے کا حشر فلاں کے ساتھ ہوگا. مثلا مال و متاع کے اوپر حص کر مر مٹنے والا اور یہ چیز عبادتوں سے فلاں چیز سے روکنے والی ہے, گناہ کی طرف ڈالنے والی بن رہی ہے, اس کی وجہ سے مست و مگن ہے. اس کو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس کا حشر قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. ظلم و زیادتی کرنے والا, زبردستی کرنے والا, اس کو ذکر کیا گیا کہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. ساتھ ہوگا کا مطلب عقائد کے اعتبار سے, نسل کے اعتبار سے, عقیدے کے لحاظ سے سب ٹکڑے الگ الگ کر دیے جائیں گے, خود ہی ہو جائیں گے. جب ہو جائیں گے اس وقت پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بچوں کو, خاص کر بچوں میں بچیوں کو جو زندہ مار دیا گیا یا دفن کر دیا گیا, موعودہ کا معنی زندہ خبر میں دفن کر دی گئی لڑکیاں. اب اس میں سارے معنی لکھیں گے. اولاد سے پریشان ہو کر ختم کرنا, اس مسئلے میں پیچھے مسائل تفصیل ہے. لہذا وہ لوگ بھی عورت کے حاملہ ہونے کے 4 مہینے کے بعد جو وضع حمل کراتے ہیں وہ بھی اس میں ہوتے ہیں. چونکہ 4 مہینے کے بعد روح آ جاتی ہے, حرکت آ جاتی ہے, تو اس کو مستقل ایک زندہ انسان کا درجہ ہے. انسان کا درجہ ہے. 4 مہینے سے پہلے میڈیکلی طور پر مجبوری کسی وجہ سے شکل کی ہے تو وضع حمل کرنا یہ اس میں نہیں آتا. لیکن مجبوری اور ڈاکٹری مشورے کے بغیر کسی اور وجہ سے آپ اس کو کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی سوالات ہیں. تو پوچھا جائے گا, اس لڑکی سے پوچھا جائے گا, میں نے اس کو بری قرار دیتے ہوئے آخر کیا چیز تھی جس کو تجھے زندہ دفن کر دیا گیا. یعنی بالواسطہ جرم کرنے والے کے جرم کو ظاہر کرنے کے لیے. دوسری بات بچی سے پوچھا جانا ہے, یہ معاملات اکثر خفیہ کرتے تھے, صرف ماں اور باپ کچھ پتہ چلتا تھا, خاندان کے لوگوں کو تک پتہ نہیں دیتے اور لوگوں کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتے تھے, یہ خفیہ کرتے تھے. تو اس لیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ان بچے سے پوچھا جاتا ہے. یہ سوال آپ کے اس میں نہ آئے, پیدا ہوئی تو بچی کیا جواب دیں گی, کیا جانتی, کیا سمجھ میں آتا, آپ اپنے عقل سے سوچیے, خدا سب دیکھیں. یعنی ہر چیز کے حساب و کتاب کا وقت ہوگا. یہ پوچھا جائے بیائی ذنب قتلت, آخر کیا تیرا گناہ تھا, کیا جرم تھا, تجھے اس طرح کیا گیا, مار ڈالا گیا. بس ایک چیز ذکر کر کے فرما دیے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, تمام صحیفے یعنی نام اعمال ہر ایک کے تمام کے سام تقسیم کر دیے جائیں گے, پھیلا دیے جائیں گے. دیکھو تمہاری کارستانی کیا تھی, دیکھ لو خود, دیکھ لو خود. اس کی وضاحت اگلے سوروں میں اور آئے گی. یہ صحیفے جو دیے جائیں گے, کسی کو سیدھے ہاتھ میں اور کو کیوں, کسی کو بائیں ہاتھ میں اور وہ کیوں, آگے اس کی تفصیلات ہیں. اگلے ابھی 2 صورتوں تک اسی قسم کی تفصیل آنے والی ہے. تو اس دن تمام کے نام اعمال سب کے سب تو وہ ذکر کیا گیا انسان کو جو کچھ کر رہا ہے وہ بیکار نہیں جا رہا ہے.
تیری ہر سانس، ہر حرکت، ہر ادا، ہر قول، ہر فعل، چاہے علانیہ کرے چاہے خفیہ کرے، ہر چیز قلم بند ہو رہی، ریکارڈ ہے۔ وہ ایسا ریکارڈ ہے کہ کوئی ضائع بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے ریکارڈ ضائع ہو سکتے ہیں، تو پھر انکار کی کوئی شکل بھی نہیں ہوگی۔ تو گویا زندگی کے ہر پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہاں تک پوچھا جائے گا، حدیث میں وضاحت ہے، پیسہ تو نے کہاں کہاں سے حاصل کیا اور کہاں کیسے خرچ کیا، تو اپنی عمر تجھے اتنی دے دی گئی تھی، اس عمر کے ہر حصے کو کہاں اور کس طریقے سے صرف کیا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پورا حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حساب و کتاب آسان ہوگا، اور ساری کی ساری چیزیں خود بندے کے سامنے اقرار، اس کا نام اعمال سامنے موجود ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو جمع کر پھر مزید کیفیت آسمانوں کی کیا ہونے والی ہے۔ وہی السماء کشطت، اب نظر ڈالو سب بند دکھتا ہے، اس وقت سارا آسمان کھل جائے گا۔ سورہ نبا میں کہتا ہے سارے آسمان کے دروازے کھل دیے جائیں گے۔ یہاں ہے اب آسمان کے اوپر جو قدر پڑا ہوا دکھتا ہے، ایسا نہیں، سب کھل رہا ہے نا، آسمان رہے گا نہیں، آسمان کا وجود بھی نہیں رہے گا، وہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہونے والی شکلیں اگلی آیتوں میں آ رہی ہیں۔ جنت سامنے کی جائے گی، دوزخ سامنے کی جائے گی، جنتیوں کے سامنے جنت ہوگی، دوزخیوں کے سامنے دوزخ ہوگی، وہ ہولناکی ہوں گی، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ سارے کے سارے معاملات کی تفصیل پھر اگلی آیت میں آئے گی۔